السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، ہیئر از ڈاکٹر ہنی۔ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو تھمبنیل دیکھ کے ہی پتہ چل گیا ہوگا بھائی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم جا رہے ہیں جی ہاسٹل۔ گھر کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ گھر جہاں بھی ہو گھر گھر ہوتا ہے، اور کشمیر میں گھر ہو اور کشمیر کو چھوڑنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ جب آپ گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں اور ہاسٹل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے دماغ میں اتنا زیادہ تھاٹس چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کا بس دماغ پھٹنے والا ہوتا ہے، کیونکہ گھر کو چھوڑنا اور پھر آپ کے آگے سیٹلمنٹ اور ساری چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں۔ خیر، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ گھر سے نکل گئے تھے ہم لوگ۔ مجھے آج سفر جو ہے وہ لوکل سفر کرنا تھا، لوکل اسٹاپ کی طرف جانا تھا، اور پھر وہاں سے گاڑی پہ بیٹھنا تھا، اور پھر ہم نے اپنے ہاسٹل یعنی پنڈی اسلام آباد کی طرف نکل جانا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گی کہ میں پنڈی اور اسلام آباد دو جگہ کیسے نام لے رہی ہوں، کیونکہ میرے پہلا جو ہاسٹل تھا وہ اسلام آباد سائڈ پہ تھا، اور اس بار میں نے جو ہے نا وہ اپنا ہاسٹل پنڈی کی طرف رکھا۔ بہت رشی علاقہ ہے، مجھے تھوڑا سا رش سے بہت اچھا نہیں لگتا، تو اس وجہ سے میرا دل اتنا خاص نہیں لگ رہا، لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، آپ کو اپنا مینٹل سکون لاس کرنا پڑتا ہے اس کا۔ خیر، ہم جا رہے ہیں اپنے اسٹاپ کی طرف جہاں پہ ہماری ٹرانسپورٹ کا اسٹاپ ہے۔ بہت سارے لوگ جو راولا کوٹ کے سٹیزن ہیں وہ اس چیز سے فیملیئر ہوں گے۔ جی، میں بلدیہ اسٹاپ پہ جا رہی ہوں، بلدیہ اڈے پہ جا رہی ہوں۔ بلدیہ ناٹ ان سینس آف وہ والا بلدیہ، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، اس جگہ کا نام ہے بلدیہ۔ خیر، ابھی ہم لوگ جو ہے وہ سفر کے لیے نکل گئے ہیں۔ میرے دماغ میں بہت زیادہ چیزیں چل رہی ہیں، بہت زیادہ تھاٹس چل رہی ہیں، کیونکہ لوکل جانا اپنے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور میں تو کافی عرصے کے بعد، میں نے تقریباً 6-7 ایئر اسلام آباد میں نکالے ہیں، لیکن اب میں سارے راستے بھول گئی ہوں۔ میرا ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ میں راستے بھول جاتی ہوں، لیکن خیر پھر بھی کوشش کرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ اور ابھی بس مجھے اسٹاپ تک جانے کے لیے بہت زیادہ گھر سے بھی ٹینشن میں نکل رہے ہیں۔ امی کو چھوڑنا، گھر کو چھوڑنا، پھر ساری چیزیں بڑے انسان کو اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی لڑکیاں ایک دم سے رونے لگتی ہیں، لڑکیاں اسٹرانگ نہیں ہوتی ہیں۔ لڑکیاں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں، اکیلے بھی وہ بہت زیادہ کچھ کر سکتی ہیں۔ اپنے دماغ کے ساتھ، اپنے مائنڈ کے ساتھ جیسی وہ لڑائی کرتی ہیں نا، بلیو میں، آپ لڑکے لوگ نہیں کر سکتے۔ ان کے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہے، پھر بھی وہ اسٹیٹک رہتی ہیں۔ تھوڑا سا انزائٹی والا اٹیک آتا ہے ان میں، لیکن آپ لوگ انڈرسٹینڈ کیا کریں لڑکیوں کو۔ لڑکیاں جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں سیکریفائی کرتی ہیں اور پھر کسی مقام تک پہنچتی ہیں، اور آپ لڑکے تو خیر کیا پتہ، بہت ساری عوام جو ہے اس چیز سے وہ ہوگی کہ نہیں یار، لڑکے بھی بہت ساری چیزیں سیکریفائی کرتے ہیں۔ ہم لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں نا، بس ایک ہی بات کہی جاتی ہے، اپنی عزت کا خیال رکھنا۔ حالانکہ عزت لڑکا اور لڑکی جو ہے نا وہ دونوں کا سیم ہے، بٹ عزت جو ہے لڑکی کے لیے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ سب بہنوں کی، سب بیٹیوں کی، سب جو سفر میں ہیں بیٹیاں بہنیں، ان کی عزت ہے، اور بھائیوں کی جو لڑکے ہیں سفر میں ان کی بھی عزت میں کہتی ہوں۔ سب کی عزت اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین ثم آمین رب العالمین۔ اچھا، یہ جی ہے ہمارا اسٹاپ، بس کا اسٹاپ، اور میں نے جو ہے وہ 12:30 کی سیٹ رکھوائی ہوئی تھی، اور الحمدللہ میری سیٹ پہ کوئی اچھی مجھے مل گئی پہلی دفعہ۔ اور جب آپ کو سفر میں نا ونڈو سیٹ مل جائے تو آپ کی ہیپینس اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہاں سے باہر سے بہت زیادہ دھوپ آ رہی تھی، تو لیکن پھر بھی مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ سردی ہو گئی ہے راولا کوٹ میں، تو تھوڑا دھوپ کا بھی مزہ لیتے ہیں، اور پھر اب چلتے ہیں سفر کی طرف۔ اب ہم اپنے اسٹاپ سے نکل چکے تھے۔ میں زیادہ کلپس نہیں ایڈ کروں گی، کیونکہ میرے ساتھ مسئلہ ہے کہ میں زیادہ اگر فون سفر میں یوز کرتی ہوں تو مجھے نوزیا ہونے لگتا ہے، وومیٹنگ آنے لگتی ہے، میرا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، اور میرا جو ہے نا پھر کافی معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے، تو میں تھوڑے کلپس ڈالوں گی۔ یہ ہم جو ہے وہ لوکل اسٹاپ سے نکل چکے ہیں، اور اب ہمارا یہ راولا کوٹ کا اینڈ چل رہا ہے، راولا کوٹ آزاد کشمیر کا اینڈ چل رہا ہے۔ ابھی ہم نے یہاں سے نکلنا ہے اور واپس آگے
تھوڑے تھوڑے کلپس میں آپ کو ایڈ کر کے بتاتی رہوں گی۔ یہاں پہ تھوڑی دیر ہم نے جو ہے وہ اسٹے کیا۔ اسٹے کرنے کے بعد یہاں پہ ہم پتن پہنچ گئے، ایک دم ہم پتن پہنچے۔ یار ایسا بھی ہو جائے پاسبل کہ ہم آنکھیں بند کریں اور ہم پتن پہنچ جائیں، کیونکہ پتن بہت پیاری جگہ ہے، بس ماؤنٹینز کے درمیان میں زندگی ہے اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ یہ کلپس میں نے آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی بنائے تھے کہ آپ لوگوں کو میں بتا سکوں کہ یہ دیکھیں کہ ہماری ماؤنٹینز کتنی پیاری ہیں، ہمارے کشمیر کی جگہیں کتنی پیاری ہیں۔ یہ جو ہے یہاں سے پل سے پار جو ہے وہ پاکستان کی حدود سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس کو اپنا ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ جب ہم یہاں تک پہنچتے ہیں نا، ہمیں کھلی کھلی ہوا میں سانس لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اپنا کشمیر آ گیا ہے۔ بہت ہی پیاری، اور اب تو روڈ بھی بن چکی ہے۔ یہاں میں بہت سارے سلائیڈنگز وغیرہ کے مسئلے ہوتے رہتے تھے۔ کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا یہاں پہ پوری رات سٹک رہے اس روڈ پہ، بہت سارے پرابلمز کریٹ ہو جاتے تھے، لیکن اب الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ ایک ریسنٹلی کوسٹر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن وہ روڈ کی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب جو ہے جی ہم بہت زیادہ کھلی روڈ ہے تو احتیاط بھی کرنی چاہیے، اوور سپیڈ نہیں کرنا چاہیے، لیکن روڈ بہت پیاری ہے، بہت پیاری ہے اور ماؤنٹینز کے درمیان میں ہے۔ ابھی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز شیئر کروں گی، کیونکہ واٹر فوبیا ہے مجھے، لیکن دور سے واٹر کو دیکھ کے مجھے آنکھوں کو بہت سکون ملتا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی کہ یہ جو ہے نا ہمارے پتن کے دریا کو دیکھنا ایک بلیسنگ ہے۔ پانی بہت پیارا لگتا ہے۔ آج کل تو شاید بہت زیادہ گندا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے سٹاک کیا، یہ تو پہلے بالکل بہتا پانی تھا نا، تو یہ بہت صاف ستھرا تھا۔ ابھی اس میں تھوڑے کیمیکلز وغیرہ بھی ایڈ ہو گئے، اور دیکھیں بالکل ماؤنٹینز کے درمیان میں کتنا پیارا لگ رہا ہے، جیسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی اور دنیا میں آ گئے ہوں۔ جی یہ ہمارے کشمیر کی خوبصورت ترین جگہ جہاں پہ بہت سکون ملتا ہے۔ ابھی میں کوسٹر پہ ہی جو ہے وہ سفر کر رہی ہوں، تو ہم یہاں پہ رک نہیں سکتے، کیونکہ لوکل ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ رکتی ہے اور وہیں سے وہ کھانا وانا کھاتے ہیں اور پھر آگے سفر جاری کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم ریسنٹلی آئے تھے تو ہم آگے والے پل پہ رکے تھے، کیونکہ ہماری اپنی گاڑی تھی تو ہم رک سکتے تھے، لیکن اگر لوکل گاڑی پہ جاؤ تو بس آپ آنکھوں سے ہی نظارے لے سکتے ہو، آپ رک نہیں سکتے۔ آپ لوگ دیکھیے گا اور ضرور اس جگہ تک ضرور وزٹ کیجیے گا۔ میرے جو بھی پاکستان کے لوگ یا کشمیر آنا چاہتے ہیں، اس جگہ تک بھی آ گئے تو آپ لوگوں کو بہت سکون ملے گا۔ آزاد پتن کی خوبصورتی بہت ہی پیاری ہے، بہت زیادہ پیاری ہے، بہت اٹریکٹیو ہے۔ میں کنٹینیو باہر دیکھ رہی تھی اور آپ لوگوں کے لیے ولاگز کور کر رہی تھی کہ آپ لوگوں کے لیے ولاگ کور کر سکوں۔ مجھے بہت ہی زیادہ یہ والی بیوٹی جو نیچر سے ریلیٹڈ ہو، جیسے ماؤنٹینز ہوں، ہلز ہوں، گرینری ہو، تو وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ میں نے میکسیمم چیزیں کور کرنے کی کوشش کی۔ ابھی ہماری یہ لوکل بس ہے تو ہم نے جانا ہے آگے اسٹاپ پہ، تھوڑے سا وہاں پہ رکیں گے۔ پتن کو کرتے ہیں اللہ حافظ، اور اب ہم جاتے ہیں جی آگے سفر کی طرف۔ یہاں پہ جا کے تمام لوکل ٹرانسپورٹ، ہر لوکل ٹرانسپورٹ جو ہے نا اس کا اپنا اپنا ڈیسٹینیشن ہے، وہ کہاں پہ رکتی ہے اور کہاں پہ وہ اسٹے کرتی ہے تھوڑی دیر۔ یہ ہم لوگوں نے اس ہوٹل پہ تھوڑی دیر اسٹے کیا۔ یہ پنجاب کی ہی حدود ہے شاید، کہ مجھے اصل جگہ پراپر نام نہیں آتے، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ یہ تھوڑا پنجاب کے ہی علاقے میں آتا ہے یہ ہوٹل۔ خیر اب یہاں سے ہم رکھتے ہیں فون، پھر آپ کو پہنچ کے تھوڑا سا ڈیسٹینیشن کے قریب پہنچ کے آپ کو پھر آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں۔ جی جناب ہم لوگ پہنچ گئے ہیں تھوڑا سا کاک پل سے اوپر یہ والا روڈ۔ اچھا یہاں پہ ابھی ہمارا سفر تھوڑا سا ہے زیادہ پراپر، تو میں آپ کو ہاسٹل تک نہیں لے کے جاؤں گی، لیکن تھوڑا قریب جا کے ہم ولاگ کو اینڈ کر دیں گے۔ اب میرا دل ہے کہ جی بس میں پہنچ گئی ہوں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور بس ابھی بھی ہم سفر میں ہیں اور میرا دل بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، کیونکہ راستہ بہت خراب تھا، ایک تو ڈسٹ بہت زیادہ تھی راستے میں، تو اس وجہ سے بھی شاید میں نے کچھ چیزیں مس کی۔
اور اس کی ویڈیوز نہیں بنا سکی، لیکن انشاءاللہ ابھی ہمارے چکر لگتے رہیں گے، ولاگز بنتے رہیں گے آپ لوگوں کے لیے، اور جو مسنگ چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ لوگوں کے ولاگ میں کور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم نے فیض آباد اترنا ہے انشاءاللہ، اور پوری پراپر ویڈیوز تو نہیں بنا سکتی کیونکہ میرے ساتھ بیگ وغیرہ بھی ہیں تو چیزیں ہینڈل کرنا مشکل ہے، تو ڈائریکٹ ہم چلتے ہیں اپنے روم نمبر 501 ہاسٹل میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ ہمارا روم جو ہے وہ لاک اوپن ہو چکا ہے، اب لاک بھی ہو چکا ہے، اور بیگ ہم نے یہاں پہ رکھ لیا اور تھوڑا سا ریسٹ کیا۔ ریسٹ کرنے کے بعد ہم نے جی پانی پیا اور گھر میں انفارم کیا کہ جی ہم پہنچ گئے ہیں۔ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی کہ کافی عرصے کے بعد بھی جو ہے وہ میں موٹیویٹڈ رہی ہوں، اور جو میں ہے نا لوکل سفر کر کے پہنچ گئی ہوں ہاسٹل۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جس موٹیو کے لیے میں یہاں آئی ہوں وہ میرا موٹیو پورا ہو جائے، آمین ثم آمین رب العالمین۔